محترم، آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے غریب مسلمانوں کا ستایا جانا۔ مکے کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا، اس میں سے جو لوگ غریب تھے یا کسی کے خادم یا کسی کے غلام، تو ان لوگوں کو خاص طور سے قریش کے اور مکہ کے ان کافروں نے نشانہ بنایا اور ان کو طرح طرح سے ستانا، پریشان کرنا شروع کیا کہ سوچ کر کے آپ کا دل دہل جائے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو آج پڑھیں غریب مسلمانوں کا ستایا جانا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ زور زیادتی کو کہتے ہیں، ظلم و زیادتی۔ زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا، اس کو طرح طرح ستانے لگے۔ دوپہر کو عرب کی ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ بے یارو مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں صفا پہاڑ، کوہ صفا یہ لکھا ہوا ہے۔ صفا مروہ دو پہاڑی بہت ہی مشہور ہے مکہ کے سامنے، تو یہ کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی۔ مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہما دو مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھیں۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھتے اور لونڈوں کے حوالے کرتے اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد 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 ہوتا۔ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، احد کے معنی ایک، احد احد ہوتا، یعنی وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوتا، اس تکلیف میں احد احد کہتے رہتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی پرانے مسلمانوں میں تھے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کوئلے بجھ کر ٹھنڈے نہ ہو جاتے۔